الرحیم سورہ غافر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، ربنا اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ اور آپ ان کو داخل کریں، جنات عدن التی ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، جن کا وعدتہم آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح اور جو نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، انک انت بے شک آپ ہی، العزیز الحکیم بڑے غالب خوب حکمت والے ہیں۔ احباب گرامی، کل جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی بابت یہ فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو حاملان عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور ان فرشتوں کے علاوہ وہ فرشتے جو اللہ کے بڑے ہی مقرب فرشتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے لیے پرخلوص دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کا ہی سلسلہ ہے، اور یہ دوسری دعا ہے جو وہ اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ ان کی دعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا وادخلہم، اے اللہ آپ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر دیں۔ بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ عدن جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام عدن ہے، اور بعض نے کہا کہ عدن اس کا معنی آبادن کی طرح ہے کہ ہمیشہ۔ عدن کا معنی آبادن کی طرح ہے جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ جو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ یہ جنت میں ایک مقام بھی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صراحت فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے مہمان نوازی کے لیے ان کے لیے ہمیشہ کے وہ باغات تیار کیے ہیں جو فردوس ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اونچی اور اعلیٰ جنت ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ جو ایمان لائے گا، توبہ کے رستے کو اختیار کرے گا، نیکی کرے گا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ جو دعائیں کی جا رہی ہیں، اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی کے اعمال اتنے نہیں کہ وہ جنت کی قیمت ادا کر سکیں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ نے رحمت کی تو پھر ہی جنت میں داخل ہوں گا،
بلکہ نیک اعمال اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر انسان نیک عمل نہیں کرے گا تو اللہ کی رحمت مفقود ہو جائے گی، اس سے ختم کر دی جائے گی، اور اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی کہ اس نے نیک عمل نہیں کیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے اور چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ پھر معاملہ وہاں اللہ کی چاہت کا ہوگا۔ جنتی جنت میں داخل کر دیے گئے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مقام جنت میں ایسے رکھے ہیں، کچھ جنتی اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، اتنا اونچا ان کا مقام ہے کہ وہ جو بھی خواہش کریں گے وہ وہاں پر اس چیز کو حاصل کر لیں گے۔ مثلا اونچی جنتوں میں جا کر، جیسا کہ جنت الفردوس ہے یا جنت عدن ہے، اس میں جا کر جنتی خواہش کریں گے کہ اللہ ہمارے باپ دادا جن کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے ہیں، وہ بھی جنت میں لیکن نچلے مقام پر، چھوٹے درجے پر ہیں، یا ہماری بیویوں میں سے کوئی ہمارے درجے تک، ہمارے مقام تک نہیں آ سکی، ویسے عمل نہیں کر سکی، تیری رحمت کا وہ حصہ نہیں پا سکی جو ہم نے پا لیا ہے، یا ہماری اولادوں میں سے کوئی ہمارے مطابق ہمارے لیول کا عمل نہیں کر سکا، تیری رحمت کا مستحق نہیں بن سکا، اے اللہ تو اسے بھی جنت میں ہمارے جیسا مقام عطا کر دے۔ یہاں پر تو ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کے باپ دادا میں سے جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان لے کر آئے، لیکن اس درجے تک نہیں آ سکے جس درجے پر یہ خود جنتی آدمی خود موجود ہے، تو اے اللہ اس کو خوش کر دے، ان کا ساتھ دے کر اس کو خوش کر دے، اس کے دل کے اندر کہیں یہ بات نہ آئے، کیونکہ میرا بھائی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کو خوش کرنا ہے۔ دنیا میں ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور جنت میں اللہ اپنے بندے کو خوش کرے گا، اور بندہ جس چیز کی خواہش کرے گا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہ وہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا، وہاں وہ جس چیز کی چاہت کریں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑے اونچے درجے کے جنتی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، وگرنہ ہم پیچھے یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو کسی کے دل میں یہ خیال یا حسد نہیں ہوگا کہ وہ اونچے درجے پر ہے تو میں نچلے درجے پر ہوں، اللہ ان کے دلوں میں یہ خیال آنے نہیں دے گا۔ لیکن جو اونچے درجے والے ہیں اللہ ان کو یہ درجہ ضرور عطا کریں گے، کیونکہ جنتی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو جنت میں ساتھ لے کر بھی جائے، اس کو ساتھ جنت میں رکھے بھی، اس کو محنت کروائے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی سورہ طور کی 21 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو ایمان والے خواہش کریں گے اے اللہ ہمارے بیٹے، ہمارے باپ دادا یا ہماری بیویاں جو کم درجے پر ہیں، اے اللہ تو ان کو ہمارے برابر درجہ عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں تھوڑی سی کمی بیشی رہ گئی ہوگی، لیکن اللہ ان جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی اونچا مقام عطا کر دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والوں کو نیچے لایا جائے گا، بلکہ نیچے والے جو کم درجے والے ہیں اللہ ان کو اوپر لے جائے گا۔ تیسرا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انسان کی نیکی بڑی برکت رکھتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص عمل کرتا ہے، اس کی نیکی کا فائدہ، اس کی برکت اس کے باپ دادا میں سے بھی مل رہی ہے، اس کی بیوی کو بھی مل رہی ہے اور اس کی اولاد کو بھی مل رہی ہے۔ گویا کہ انسان کا نیک عمل ایسی روشنی ہے جس سے سبھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور انسان کا گناہ ایسا وبال ہے کہ بے شک اس نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں اس نے خود ہی بھگتنا، کوئی پھر اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اندر وسعت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے۔
جیسے اولاد کوئی عمل کرے تو اس کا فائدہ والدین کو پہنچتا ہے، اسی طرح سے اگر والدین کوئی عمل کریں تو اس کا فائدہ اولاد کو بھی کل قیامت والے دن ملے گا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان توبہ کے راستے کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر کامل ایمان رکھنے والا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحیم